اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی ہدیہ درود، ہدیہ محبت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کی طرف سے عاجزانہ اور مسکینانہ اور محبوبانہ پیش فرمائے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صدقے ہم سب کو اپنی نوری نگاہ اور اپنی پاک توجہ ہمیں عطا فرمائیں، اور تاکہ ان کے نور کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کے اندر تزکیہ، طہارت اور تقویٰ عطا فرمائے، ہم زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں گزارنے والے بن جائیں، اور آخرت میں انشاءاللہ ہم سب اسی طرح شفاعت مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار بن جائیں۔ یہ اعلیٰ ہمارے نیات ہیں اور ہمارے مقاصد، اس لیے میں بار بار یہ چیزیں دہراتی ہوں کہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں کسی طرح سے کہ ہمیں اب یہ جو مقاصد ہیں یہ ہماری زندگی کے بھی اب یہ مقاصد ہونے چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی جو اب میرے خلاصہ قرآن سے میرے مقاصد ہیں، یہی میری زندگی کا بھی مقصد ہو، کیا قرآن کی آیات کی ہو یاد دہانی، احکامات میں ہو جائے میری روانی، دور ہو میرے دل سے سیاہی شیطان کی بے ایمانی، حق کی حاصل ہو یہ یقین دہانی، ہم نفس اور شیطان کی ہم کریں نافرمانی، نفس کشی کر کے رب کی ہو مانی، مجاہدے سے حاصل ہمیں ہو جائے حیات جاویدانی، ہمارے بدن پر روح کی ہو حکمرانی، رسول کی عظمت اور شان ہو پہچانی، ہماری زندگی حق کی ہو جائے ایک نشانی، واپسی کے وقت فرشتوں کی حاصل ہو سلامی، حاصل ہو جائے ہم سب کو رضائے رحمانی۔ یہ ہمارے مقاصد ہیں، اور اس کو یاد کریں، کیونکہ یہ میں نے پورے قرآن سے لکھے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، پورے قرآن سے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہماری زندگی کے مقصد بنا دے، اس کو ہم سب یاد کر لیں اور اسی راستے پر اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں۔ تو آج آغاز ہو رہا ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کا صدقہ، جو ہم جیسے عاجز لوگ اتنا بڑا کلام جو لوح محفوظ سے دیکھیں اترا ہوا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور آج دیکھیں ہم جیسے کہتے ہیں نا عاجز لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سعادت عطا فرمائی ہے، تو یہ نور مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے جو ہم اس قابل ہیں کہ اس قرآن کی زیارت اور اس قرآن کو سمجھنے کی سعادت، یہ بہت بڑی، میں آپ کو بتاؤں، عزت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہم عاجزوں کو عطا فرما رہا ہے۔ اب اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں در مصطفیٰ کی فقیری اور حضوری بھی عطا فرما دے۔ تو آغاز ہوتا ہے آج 15ویں سپارے کا، اور سورت ہے بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو سپارہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کو، اسریٰ رات کو، بعبدہ اپنے بندے کو، اپنے بندے کو لے گئی، من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے جو کہ بارکنا، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، برکت والی جگہ پہ، تاکہ اللہ تعالیٰ دکھائے اپنے محبوب کو کیا، آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت، یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتے ہیں نا، بندگی، یہ آپ ایسے بندے ہیں،
پہلے تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھیں پچھلے جو ہم نے اب تک جو 14 سپاروں سے ہم گزر کر آئے ہیں، اللہ رب العزت اپنے محبوب کی جگہ جگہ، کبھی اللہ فرماتا ہے یہ میرا محبوب حق ہے، یہ میرا محبوب هو الذی ارسل بالہدی ودین الحق، یہ ہدایت لے کر آیا، یہ دین لے کر آیا، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمت للعالمین ہے، یہ نور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہتا ہے تیری جان کی قسم، میں تیرے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں، تیرا دیدار کرتا رہتا ہوں، اے محبوب تیری قسم، اپنے غم نہیں کرنا، آپ نے اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا۔ کیسے کیسے اللہ اپنے محبوب کی عظمت اور شان بلند کر رہا ہے، اور یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرا ایسا بندہ ہے، ایسا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے میں رات کی تاریکی میں، سبحان اپنے اس بندے کو لے گیا رات کی تاریکی میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سیر کروانے کے لیے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جہادوں میں، جنگوں میں، کہتے ہیں نا آزمائشوں میں، دکھوں میں، سفروں میں گزاری، لیکن اب اللہ کہتا ہے اسرا، میں اپنے بندے کو سیر کے لیے لے گیا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں خود تو سیر کرتے نہیں تھے، خود تو کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ہالیڈیز پہ کبھی جاتے ہی نہیں تھے، تو اللہ اپنے بندے کو اسرا، دیکھیں سیر کے لیے لے گیا کہ اب میرا اپنے بندے کو تھوڑا، جسے ہم کہتے ہیں نا ریلیکس کروں، تھوڑا اس کو خوش کروں۔ دیکھیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دکھ کے عالم میں تھے، کیونکہ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا تھا۔ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت حزن کے عالم میں تھے، اور پھر لوگوں کے اوپر سے کہتے ہیں نا دکھ جو لوگ دیتے تھے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو نکال کے ہی لے گیا، جسے کہتے ہیں نا سیر پروازوں میں لے گیا، راحتوں میں لے گیا، عزتیں عظمتیں عرش پر لے گیا، کہ میں اپنے محبوب کو اب کہتے ہیں نا اعلیٰ درجات کی پروازیں کرواؤں، اپنی قربتوں کی، اپنی محبتوں کی، اپنی رحمتوں کی، اپنی دیدار کی، تاکہ میرا محبوب اس دنیا کے سارے کہتے ہیں نا دکھ الم حزن سب بھول جائے۔ ایسا بندہ بنو، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے ایسی بندگی کرو، پوری زندگی جہاد کرو، محنت کرو، اللہ کی اطاعت، اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت، اللہ کے بندے بنو، ایسے بندے بنو، بے مثل اور بے مثال بنو، تو پھر اللہ تمہیں خود لے جائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کئی نکتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں خود لے جاؤں گا، میں تمہیں بچا بھی لوں گا، میں رستہ بھی دکھاؤں گا، میں تمہاری حفاظت بھی کروں گا، میں تمہارا مددگار بھی ہو جاؤں گا، میں تمہیں کافی بھی ہو جاؤں گا، تم بندے تو بنو۔ دیکھیں کیا کچھ ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ جب تم میرے بندے بن جاؤ گے تو میری ساری نعمتیں، میں اپنی ساری عرشی نعمتیں تم پر لوٹا دوں گا، اور پھر تمہیں عرش پر بلا بھی لوں گا، یعنی تمہارا من جو ہے وہ عرشی بنا دوں گا۔ دیکھیں کیا کچھ ایک آیت کے اندر ہے۔ تو یعنی ہم نے سیکھا کیا؟ ہم تو ہیں انسان، ہمیں تو لینا ہے قرآن سے، پھر لینی ہے اپنی پہچان لینی ہے، پھر نبی کا برہان، نبی کے در سے ملے گی، نبی ہے برہان، پھر ہمیں ملے گا فرقان، پھر ہمیں ملے گا ایمان، اور پھر ہم حق کے راستے پر چلنے والے بن جائیں گے، نبی سلطان کی پیروی کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے پھر تمہیں ملے گا سبحان، اور سبحان پھر لے جاتا ہے اپنے بندے کو، بندہ رحمان کو لے جاتا ہے۔ یہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے درجات، اتنے مقامات، اتنی عظمتیں طے کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے یہ ہے میرے بندے کی شان، دو جہان ہے اس پر قربان، وہ بنا اللہ کی قربتوں کا مہمان، خلوتوں میں اللہ اس پر ہوا بے حد مہربان۔ آپ سمجھ رہے ہیں، بے حد اللہ ہوا اس پر مہربان، کیونکہ یہ ایسا نبی ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا کلام
میرا کلام بنا تیرا فرمان. آپ سمجھ رہے ہو؟ میری محبت بنا تیرا ایمان. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے اس محبوب کی پیروی کرے گا دور رہے گا اس سے شیطان. یہ ہے بندہ رحمان. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت تو اتنی بلند ہے کہ آپ دیکھو جتنی بھی آپ بیان کرو وہ کم ہے، کہ وہ ایسا بندہ ہے کہ اس میں بندگی کی ساری صفات، سارے انبیاء کے کہتے ہیں نا درجات، مقامات ایک ذات مصطفیٰ میں ہے. اور یہ ایسا بندہ ہے جس نے ساری زندگی اپنی مرضی سے نہ کچھ بولا ہے، نہ کچھ کہا ہے، نہ کچھ چاہا ہے، نہ کچھ کیا ہے. آپ سوچیں ایسا کوئی بندہ ہو سکتا جو بولے تو وما ینطق عن الہوا، جو چاہے تو کیا، جو اللہ نے چاہا، جو کرے اتبعوا ما یوحی الیہ، جو اللہ نے وحی دی وہی کرتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا وہی فرماتے ہیں، جو اللہ کو پسند ہے وہی چاہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ ہے بندہ رحمان. تبھی تو یہ بنا تھا اللہ کی قربتوں کا مہمان، تبھی تو ہوا تھا اللہ اس پر خلوتوں میں بے حد مہربان. اللہ نے تو کر دیے اپنے محبوب پر دونوں جہان قربان. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں ہمیں سمجھا رہا. اسی لیے اللہ نے کہا فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ان کی پیروی کرو، یہ تمہیں عرش الہی تک لے جائیں گے، یہ تمہیں اللہ کی رضا، قربتیں، اللہ کی قربتوں تک لے جائیں گے. جہاں تک یہ خود پہنچا اس کے قدموں سے جڑ کے تم بھی وہاں تک پہنچ جاؤ گے. تو یہ صدقہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں آیت نمبر 18 تک ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. دیکھیں یہ ساری بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 سے پھر بنی اسرائیل کی جو نافرمان اور نوح علیہ السلام کی جو نافرمان قوم ہے ان کا حال بیان کر رہا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا لنک بنتا ہے کہ ایک طرف اپنے نبی کی اتنی شان اور ایک دم اللہ نے جیسے ٹاپک بدلا. اب اللہ بنی اسرائیل کی جو انتہائی نافرمان قوم تھی اور جو نوح علیہ السلام کی انتہائی گستاخ قوم تھی اللہ نے ان کا ذکر شروع کر دیا. تو پوائنٹ یہ سمجھ آیا کہ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تم جتنی چاہے نافرمانی کرو، جتنی چاہے گستاخی کرو، جتنی چاہے بے ادبی کرو، میرے محبوب کی شان اور عظمت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، کوئی اس میں فرق آنے والا نہیں ہے. دیکھو جتنا مرضی جو نافرمان قومیں یا نافرمان لوگ میرے نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کریں، اللہ اپنے محبوب کے درجات کو، عنایات کو، مقامات کو بلند ہی کرتا جا رہا ہے. آپ کو سمجھ آیا؟ جتنا لوگ تنگ کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر رہا ہے. آپ کو سمجھ آیا؟ کتنا بڑا دیکھیں ہمارے لیے سبق ہے اس میں کہ جب تمہیں لوگ تنگ کریں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں چلتے جانا اور لوگوں کی پرواہ نہ کرنا. جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کی، اپنے محبوب کو بچایا، اللہ تمہیں بھی بچا لے گا، بلکہ پہلے سے زیادہ ہمت دے گا، پہلے سے زیادہ اللہ تمہیں طاقت دے گا کہ تم دین کا کام کرتے چلے جاؤ. لوگوں کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا، اللہ تمہارے درجے بلند کرتا چلا جائے گا جس طرح اللہ اپنے محبوب کی شان اور ذکر کو بلند کرتا جا رہا ہے. دیکھیں یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، یہ آیت میں لکھی نہیں ہوتی، یہ اس کے اندر معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تفکر، تدبر، تفقہ کرنے سے سمجھ میں آتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا
کہ جیسے یہ سارا ذکر دیکھیں، شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ نے بیان کی، اور پھر آیت نمبر 18 سے اللہ نے بنی اسرائیل کی قوم کا حال جب شروع کر دیا تو میں سوچ میں پڑ گئی اس کی وجہ کیا ہے، اس کا لنک کیا ہے۔ تو پھر جب اللہ نے ان کی باتیں بتائیں تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے نبی کی شان، جیسے پہلے نبیوں کی امتیں نافرمان تھیں لیکن وہ نبیوں کی شان گھٹا نہیں سکیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کوئی بھی گھٹا نہیں سکتا، کیونکہ ان کی شان بلند کرنے والا خود رحمان ہے۔ تو جس کا ذکر رحمان بلند کر رہا ہے، جس کو رحمان راضی کر رہا ہے، کوئی اس کی شان اور اس کے مرتبے کو گھٹا نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں، یہ میسیجز ہوتے ہیں آیات کے اندر، یہ حکمت کے اور اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں نا نصیحت کے، معرفت کے پہلو اندر آیات کے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتے۔ عام لوگ تو اس کو یوں ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت 19 میں اللہ رب العزت ہمیں بھی کوئی میسج دے رہا ہے۔ کیا؟ اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، یعنی اگر تم ارادہ رکھتے ہو نا آخرت کا، وَسَعَى، اللہ کہتا ہے پھر کوشش بھی کر۔ دیکھیں ہم صرف ارادہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کرے کہ مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حسنہ مل جائے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے اگر آخرت کا تمہارا ارادہ ہے نا تو جتنی کوشش تم دنیا کے لیے کرتے ہو نا، دنیا کا مال، دنیا کا کہتے ہیں نا سٹیٹس اور مکان بنانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، تو اللہ کہتا ہے اگر آخرت کا، جنت کا گھر لینا ہے نا، اور اگر آخرت میں اللہ کو راضی کرنا ہے، دیکھیں خامند کو راضی کرنے کے لیے اب ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہو کہ خامند راضی ہو جائے، میرا گھر بنا رہے، تو اللہ کہہ رہا ہے اگر جنت کا گھر بنانا ہے اور اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ کوشش کرو جتنی تم نے دنیا کے لیے کی۔ دیکھیں ہمیں یہ شعور ہے، دنیا کے لیے ہم اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور آخرت کی جنت کی بات اور اللہ کو راضی کرنے کی بات ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ اللہ تو خود ہی راضی ہو ہی جائے گا، اللہ تو ہے ہی غفور اور رحیم، اللہ خود ہی راضی ہو جائے گا۔ یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دنیا کو پانے کے لیے اتنی کوشش کی تو جو فنا تھی، جو فنا کی دنیا کے لیے اتنی کوشش کی، تو جو آخرت ہے، جو بقا ہے، جو ہمیشہ ہے، اس کے لیے تو تمہیں کئی گنا زیادہ ہمت، یہی تو میں آپ کو کہتی ہوں جہاد کرو۔ لیکن ہم اتنے عجیب لوگ ہیں، دنیا کے لیے ہر طرح کی ڈیوٹیاں دیں گے، ہر طرح کی ذمہ داری سے کام کریں گے، تو صبح جلدی اٹھیں گے، پھر سارا ڈیوٹی پہ جا کے پورا کام کریں گے، دنیا کے لیے پوری دوڑ کریں گے۔ لیکن جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر جنت میں گھر لینا ہے تو دنیا سے زیادہ دوڑ، دنیا سے زیادہ کوشش پھر آخرت کے لیے کرو۔ لیکن آج دکھ کی بات یہ ہے کہ دنیا کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے لوگوں سے کہو نا جہاد کرو تو وہ آگے سے بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں، عورتوں پہ جہاد فرض ہی نہیں ہے جی، عورتوں تو گھر بیٹھنے کا حکم ہے۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ کیا عورتوں نے جنت میں نہیں جانا؟ اسی گھر میں بیٹھے رہنا؟ بندہ پوچھے، عورتوں نے اللہ کو راضی نہیں کرنا؟ ساری زندگی یہی دنیا کو راضی کرتے رہنا؟ مجھے بتائیں ذرا آپ۔ عجیب یعنی کہ ہماری سوچ ہے۔ تو اللہ یہی تو کہہ رہا ہے اگر آخرت کے کا ارادہ، دیکھیں اللہ نے پہلے ارادہ کہا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اگر تیرا ارادہ آخرت پانے کا ہے نا تو اللہ کہتا ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، پھر ویسی کوشش بھی کر جتنی یعنی دنیا میں کی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ دوڑ دھوپ، کہیں زیادہ ہمت، طاقت، کہیں زیادہ جوش تیرا جنت کا گھر پانے کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے پھر وَهُوَ مومن، اور مومن بھی بننا ہے، حالی کوشش ہی نہیں کرنی۔ دیکھیں شرطیں اللہ نے ساتھ شرط لگا دی ہے، مومن بھی بننا ہے۔ مومن کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے، یعنی حدود اللہ میں جانا ہے، جہاد کرنے کے لیے جانا ہے، ایسے نہیں چلے جانا منہ اٹھا کے، نہ کوئی ادب، نہ کوئی طریقہ، نہ کوئی سلیقہ۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جانا ہے نا جہاد کے لیے تو پھر مومن بن کے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ جانا۔ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا،
देखिए دنیا میں اللہ خوشخبری سنا رہا ہے. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اتنے بڑے مقامات دکھا رہا ہوتا ہے، درجات دے رہا ہوتا ہے، اپنی محبتوں کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، ہم پرواہ ہی نہیں کرتے. سمجھ نہیں آتی ہم بے حس کیوں ہیں. اور دیکھو دنیا میں آپ کو کوئی بتائے نا فلانی جگہ سیل لگی ہوئی ہے، وہاں پہ فلانی جگہ بڑا اچھا آفر لگی ہوئی ہے، ہم دوڑ کے جاتے ہیں. آج رحمان بلا رہا ہے، آج قرآن بلا رہا ہے، ہمیں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں حیران ہوتی ہوں ہمیں جوش کیوں نہیں چڑھتا، ہمارے اندر ایمانی غیرت جذبہ کیوں نہیں جاگتا؟ جیسے دنیا کے لیے ہم کہتے ہیں جہاں سیل لگی ہے جانا ہی جانا ہے، پتہ کر کے ڈھونڈ کے میں نے پہنچنا ہے. دنیا کا مال و متاع لینے کے لیے ہم کیسے دوڑ لگاتے ہیں، آخرت کا مال و متاع جنت کا سودا لینے کے لیے ہمیں پرواہ ہی نہیں. یہی تو اللہ میں سکھا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اگر آخرت کا ارادہ کیا ہے تو ویسی کوشش بھی کر، ویسی ہمت بھی کر، اور پھر ایمان والا بھی بن. تو اللہ کہتا ہے سعیہم مشکورا، پھر میں تیری یہ ساری کوشش اللہ کہتا ہے سعیم مشکورا بنا دوں گا، یعنی قبول کر لوں گا. آپ کو سمجھ آئی ہے؟ عمل دیکھیں بیٹھے بٹھائے نہیں قبول ہوتا. یہی تو باتیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جو میں آرام سے کر لیا، جب میرا دل کیا میں اٹھ گئی، جب دل کیا میں آ گئی، ایسے عمل نہیں اللہ قبول کرتا. یہ تو نیکی کا درجہ پہنچتا ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جتنی دنیا کے لیے کوشش کی ہے نا اس سے کہیں زیادہ آخرت کے لیے پہلے ارادہ کر، پھر من پاک نیت صاف کر، پھر رضائے خدا اتباع مصطفیٰ والا بن، پھر اللہ کے رستے میں جہاد کر، پھر اللہ کہتا ہے میں تیری کوشش کو قبول کر لوں گا. دیکھیں کتنی شرائط ساتھ اٹیچ ہے. قبولیت کے درجہ کے لیے اللہ کہتا ہے پہلے یہ جہاد کر، من پاک نیت صاف کر، رضائے خدا اتباع مصطفیٰ والا بن، پھر میں تیری کوشش قبول کروں گا. ہماری طرح نہیں جیسے ہم سمجھتے ہیں جب میرا دل کیا جو میرے سے ہو سکا. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہی تو ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اب ہم نے اپنے آپ کی قرآنی تربیت، ہم نے اپنی اب قرآنی تربیت، قرآنی سوچ، قرآنی فکر، قرآنی خواہشیں لینی ہے ساری. اب ہم نے دنیاوی خواہشیں، دنیاوی چاہتیں جو ہے نا وہ چھوڑ دینی ہے. دیکھیں اس رمضان سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن والا بنا دے، ایمان والا بنا دے، رحمان والا بنا دے. پہلے ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے تھے، اب اللہ ہمیں جنتوں کی طرف دوڑنے والا بنا دے. پہلے ہمارے دلوں میں دنیا کا سودا لینے کی خواہش ہوتی تھی، اب اللہ ہمیں اپنی رضا کا سودا لینے والا بنا دے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے آپ نے رمضان میں یہ جہاد چھوڑ نہیں دینا، ہم نے یہ جہاد کرتے رہنا ہے. کب تک؟ رمضان ختم نہیں ہونے کا انتظار کرنا، جنت میں جانے کا انتظار کرو. یہ ہمارا جہاد، یہ ہماری کوشش تب ختم ہونی ہے جب ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہو؟ جیسے اللہ نے پیچھے دیکھیں اپنے محبوب سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا تھا کہ آپ کوشش کرتے رہیں. کب تک؟ جب تک آپ کے میرے سے ملاقات نہیں ہو جاتی. لیکن ہم تو عجیب لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس رمضان تک میں نے کوشش کرنی ہے، اس کے بعد میں نے پھر گھر بیٹھ کے آرام کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں اصل آرام جنتوں میں ہے. یہ جو دنیا کا آرام ہے نا یہ نفس اور شیطان کا دھوکہ ہے جو اس نے ہمیں دیا ہوا ہے تاکہ قبر میں ہم بے آرام رہیں اور جنت تک نہ پہنچ پائیں. تو ہم نے دنیا میں آرام نہیں کرنا. دنیا میں اللہ نے ہر جگہ کہا ہے جہاد کرو، جہاد کرو، اللہ کی طرف دوڑو. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت 21 میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. جب تم آخرت کے لیے کوشش کرو گے تو اللہ کہتا ہے آخرت میں درجات ملیں گے، مقامات ملیں گے، اور بڑے بڑے محلات ملیں گے. دنیا میں دیکھیں آپ کو جو بھی ملے گا کیا کما لو گے؟ ساری زندگی بھی لگا لو تو کیا کماؤ گے؟ اللہ کہتا ہے ایک گاڑی بناؤ گے نا، اور وہ بھی وقتی اور وہ بھی فنا، جہاں سے تجھے چھوڑ کے ہے جانا. تو اللہ کہہ رہا ہے اس سے کہیں بہتر ہے
کہ تو جو اپنی صحت تیری ہے، ہمت طاقت ہے، یہ ہے تو فنا، لیکن اس سے بقا والا گھر لے لے، دائمی گھر لے لے، اللہ کی رضا والا گھر لے لے، آخرت کے درجوں والا گھر لے لے۔ اللہ کہتا ہے وہ جو لے گا نا تو آخرت میں اکبر درجات، اللہ کہتا ہے وہ بڑے درجات ہیں۔ یہ دنیا کے درجات کتنے ہی بڑے ہو جائیں، آخر تجھے چھوڑ کے جانا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے سودا وہ لے جو دائمی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو، تیری زندگی تو فنا ہے، اللہ کہتا ہے، لیکن اس فنا سے جہاد کر کے بقا والا سودا لے لے۔ اللہ کہتا ہے وہ سودا ایسا ہے، دیکھیں اللہ کے الفاظ میں آپ کو سنا رہی ہوں، اکبر درجات و اکبر تفصیلا، اللہ فضیلا تفضیلا، اللہ کہتا ہے اگر تو آخرت کے درجات لے گا نا تو وہ اللہ کہتا ہے بڑے درجات ہیں اور بڑی فضیلت ہے، دنیا کے مقابلے میں وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ جو دے رہا ہے تجھے وہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ بڑی ذات جب تمہیں درجے دے گی، فضیلتیں دے گی، تو وہ بھی بہت بڑی ہوں گی۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیا کیا باتیں، میں حیران ہوتی ہوں کہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ جیسے آپ کسی چھوٹے بچے کو بٹھا کے نہیں سمجھاتے، یہ کر لو تو تمہیں یہ ڈگری مل جائے گی، یہ پڑھ لو تو یہ اچھی نوکری مل جائے گی، اس طرح اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اور مجھے اس بات پہ اتنا رونا آتا ہے کہ دیکھو اللہ کیسے ہمیں کس کس طرح سے، کیسی کیسی مثالوں سے، کبھی مکھی کی مثال دیتا ہے کہ آ جاؤ مکھی کی طرح، شہد کی مکھی کی طرح بن جاؤ میرے تابع دار، اسے شہد ملتا ہے تمہیں میری رضا مل جائے گی۔ کیسے اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہماری چھوٹی عقل میں بڑی بات ڈالنے کی اللہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ کرے ہماری عقل کے اتنا اللہ کی طرف راغب ہو جائے تاکہ ہم دائمی سودا لینے والے بن جائیں۔ آگے دیکھیں آیت میں اللہ 22 میں اللہ ہمیں زندگی کا لاہ عمل دے رہا ہے، اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے تیری زندگی کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک ہی تو تیری زندگی ہے اور اس کو بنانے والا بھی ایک ہی معبود ہے، ایک ہی معبود ہے۔ تو اللہ کہتا ہے پھر تو اس کے ساتھ دوسرا شریک کیوں بناتا ہے؟ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کہتا ہے تو اس کے ساتھ آخر میں اللہ کہتا ہے تو دوسرا معبود کیوں بناتا ہے؟ دیکھیں کلمے کے آخر میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آخر میں آپ نے دیکھا کلمے کے آخر میں اللہ ہے۔ تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے تو کیوں اللہ کہتا ہے مع اللہ الہا آخر، تو کیوں اللہ کہتا ہے میرے ساتھ دوسرا الہ آخر میں بنا لیتا ہے؟ یعنی اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ دیتا تو تجھے سب کچھ میں ہوں اور تو دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، دیتا تجھے میں نے تجھے قرآن ہے اور تو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، کیوں آخر میں اللہ کہتا ہے تو بدل جاتا ہے؟ دیکھیں اللہ کیسے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے سوا تو کوئی نہیں، تو پھر تو اس کے سوا کسی اور کے پاس کیوں جاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تو اگر جائے گا نا مجھے چھوڑ کے کسی اور کو اپنی محبت کا مرکز بنائے گا تو پھر تیرے ساتھ پتہ کیا ہوگا؟ مذموما محذولا، اللہ کہتا ہے تو ذلیل ہوگا، مجھے چھوڑ کے کہیں اور جائے گا نا تو ذلیل بھی ہوگا اور بے بس بھی ہوگا، آخر میں لاچار اکیلا پڑا ہوگا گھر میں۔ یہ ہوتا کہ نہیں؟ ویسے آپ دیکھیں میں حیران ہوں کہ دیکھیں جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں نا، آپ نوٹ کر کے دیکھیں وہ آخر میں اکیلے ہی بالکل رہ جاتے ہیں۔ جنہوں نے جیسے آج کل دیکھیں یعنی یہاں کا جو ماحول ہے، گورے آپ دیکھ لیں ساری زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، جہاں مرضی کہتے نا رشتہ بنایا، جس کے ساتھ مرضی تعلق بنایا، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اکیلے پڑے ہوتے ہیں، کوئی والی وارث نہیں ہوتا ان کی جائیدادوں کا، ان کے مال و متاع کا۔ تو یہ اللہ دیکھیں ہمیں سمجھا رہا ہے تو آخر میں مذموم ہو کے یعنی تو ذلیل ہو کے اور تو تنہا دکھی ہو کے پڑا ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں سے یہ آیت 22 ہے جو یہاں سے دیکھیں لا الہ، یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں سے دیکھیں کلمہ شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہم نے کبھی غور کیا ان باتوں پہ؟
کہاں پہ کلمہ ہے، کہاں پہ شہادت ہے، کہاں پہ طیبہ ہے؟ کل طیبہ کی بات ہو رہی تھی کہ ہم طیب حیات ہمیں کہاں سے ملے گی؟ جب ہم کلمہ طیبہ پر چلیں گے۔ اب یہاں پر ہمیں اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ہے میں کلمہ طیبہ، تجھے یہ چیزیں چھوڑنی ہے تاکہ تو طیب بن جائے۔ کیا کیا چھوڑنا ہے؟ دیکھیں اب آیت نمبر 22 سے اللہ بتا رہا ہے۔ نمبر 1 اللہ کہتا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ، اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ دیکھیں شریک صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم بت پرستی نہیں کرتے، شریک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی آیت آ گئی ہے اور ہم اس کو چھوڑ کے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، یہ بھی شریک ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی آیت کے ساتھ اگر ہم نے اپنی خواہش کو شریک کر لیا نا اور اللہ کی آیت کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے ہم نفس پرست ہیں۔ اور یہ خفی شرک ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جری شرک سے، ظاہری شرک سے زیادہ برا یہ باطنی شرک ہے کہ انسان اپنے نفس کا غلام بن کے، اپنی خواہشات کا پیروکار بن کے جو زندگی گزارتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جیسے کوئی کتا ہوتا ہے۔ پیچھے آپ کو پتہ ہے سورۃ الاعراف میں مثال گزری ہے، اللہ کہتا ہے اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ جیسے کتا ہڈی کے پیچھے بھاگتا ہے نا، اس طرح جو نفس پرست لوگ ہوتے ہیں نا، خواہش پرست لوگ ہوتے ہیں، مال پرست، دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتے جاتے ہیں۔ جتنا مرضی انہیں آیتیں دکھاؤ، انہیں نبی کا فرمان دکھاؤ، وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں اور وہ اپنے جذبات کے پیچھے چلتے ہیں۔ جو میرا دل کر رہا ہے، جو میرا مال ہے، جو میرا مکان ہے، جو میری خواہش ہے، میں نے تو وہی کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے وہ کتے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، علم ہونے کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے وہ گمراہ ہیں۔ یہ پیچھے آیت گزری ہے، جنہوں نے الہا بنایا ہوا، اپنا الہا ہوتا ہے نا، کئی لوگ اپنی دنیا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے حال میں مست ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ کہتے ہیں میری تو یہ دنیا، میں نے اسی میں رہنا ہے، میرا گھر، میری اولاد، میرا خاندان، میرا ٹبر، بس یہ اپنی خوشیاں، اپنی چاہتیں، اپنی محبتیں، بس یہ، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ صراط المستقیم کہاں ہے؟ صراط المستقیم ڈھونڈیں، انعمت علیہم کی صحبت ڈھونڈیں، یعنی جو اللہ چاہتا ہے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی چاہتوں کے پیچھے زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ اپنا الہا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا خواہشات، اپنی چاہتیں، اپنی محبتیں، تو پھر آخر میں ہوگا کیا؟ اللہ کہتا ہے پھر آخر میں یہ غمگین ہوں گے، دکھی ہوں گے، پریشان ہوں گے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو آج چھوڑ دے، اللہ کہتا ہے آج چھوڑ دے میرے ساتھ شریک بنانا، یعنی جو میں حکم دے رہا ہوں نا، میرے حکم پر چلو، اپنی خواہشات پہ نہ چلو۔ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے شریک بنانا۔ تو پہلا لا کیا ہے؟ یہ آج آپ لا کا سفر دیکھیں۔ پہلا لا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ دوسرا پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تنہر، والدین کو اللہ کہتا ہے جھڑکو نہ۔ دیکھیں ہمیں پتہ ہے یہ بھی لا میں آتا ہے۔ آیت 23 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے والدین کے ساتھ لا تقل لہما اف، والدین کو اف بھی نہ کہو، یہ بھی لا ہے۔ والدین کے ساتھ یعنی بے ادبی بھی نہ کرو، ولا لا تنہر، اور گستاخی بھی نہ کرو، یہ بھی لا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور والدین کے ساتھ بے ادبی سے بھی پیش آتے ہیں اور گستاخی بھی کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے والدین کے ساتھ نہ تو بے ادبی والے الفاظ بولنا اور نہ ان کے ساتھ گستاخی کرنا، نہ قول سے، اللہ کہتا ہے نہ فعل سے، نہ الفاظ سے، نہ تمہارے کہتے ہیں نا لہجے سے، کسی بھی طرح لا۔ دیکھیں اس کے آگے لا ہے، لا تقل لہما لا تنہر، والدین کے آگے آواز اونچی بھی نہ کرنا اور ان کو جھڑکنا بھی مت۔ آپ سوچو، ہم تو لا کہ میں آپ کو یہی تو کہتی ہوں، ہم نے تو ابھی تک لا الہ کا سفر شروع کیا ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس چیز کو لا کہنا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تجعل یدک مغلولۃ، اللہ کہتا ہے اتنے کنجوس نہ بن جاؤ کہ ہاتھ کو باندھ کے بیٹھ جاؤ کہ میں نے ہر چیز نہیں کرنا اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں ہر چیز نہ کرو، یہ بھی لا ہے۔ کمینگی یعنی اپنا پیسہ چھپا کے رکھنا، یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے لا
تو بزر تبزیرا، اتنا بھی نہ خرچ کرو کہ اندھا دھند پیسے ہی لٹا دو۔ 26 آیت میں فضول خرچی بھی نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے نہ مجھے فضول خرچی پسند ہے، نہ مجھے کہتے ہیں نا کمینگی پسند ہے، یہ سب لا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، جو فحاشی ہے، جو بے حیائی ہے نا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ 32 میں پھر آیت 31 میں اللہ کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، یعنی ان کے ساتھ تنگی سختی والا سلوک نہ کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ۔ سوچیں آپ ذرا، یہ ساری لا والی باتیں ہیں، پیچھے گزرا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل لا تتبعوا خطوات الشیاطین، یعنی اللہ کہتا ہے حق کو باطل سے نہ ملاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، لا تحزن، غم نہ کرو، لا ریب، اس قرآن میں شک نہ کرو۔ اب آپ دیکھو ہم تو ابھی تک لا والے ہی نہیں ہیں، ہم کتنی لا والی باتوں کو اپنی زندگی میں رکھا ہوا ہے آ کر کے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لا تحزن، غم نہیں کرنا، ہم تو غم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے اس قرآن کے بارے میں لا ریب، ہم تو یہیں پہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن لا ریب ہے، مطلب کیا، اس کی ایک ایک آیت کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ ہم نے یہ کیا، قرآن سے تفکر، تدبر، تزکیہ، ہدایت، قرآن سے ہم نے نصیحت لے کر اپنی اصلاح اور قرآن کی ہم نے پیروی کی ہے؟ نہیں کی نا۔ اسی لیے تو میں آپ سے کہتی ہوں ہم تو ابھی لا والے بھی نہیں، ہم تو کلمے سے بھی کہیں پیچھے کھڑے ہیں۔ زبانی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن عملی طور پر ہمارا حال دیکھیں، ہم کلمے سے باہر ہیں ابھی۔ تو اسلام کے گھر میں کہاں چلے، ابھی تو ہم اسلام کے گھر میں بھی داخل نہیں ہوئے، ہم نے تو ابھی کلمے کا کہتے ہیں نا جو اللہ کو وعدہ دے کے آئے تھے، ہم نے تو ابھی تک اس وعدے کو سمجھا ہی نہیں، لا کیا، کہاں کہاں لا لاگو ہوتا ہے، یہی نہیں ہمیں پتا۔ یہ پتا ہوتا تو پھر ہم لا کو چھوڑتے اور پھر ہم الا اللہ والے بنتے۔ دیکھیں آگے اللہ نے الا اللہ، آیت 35 سے اللہ الا اللہ بتا رہا ہے، جو لا والی چیزیں ہیں وہ چھوڑ دو اور الا اللہ والی چیزیں ان کو پکڑ لو۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ لا کہاں قرآن میں ڈھونڈنا ہے اور الا اللہ کہاں سے ڈھونڈ کے پکڑنا ہے، ہمیں دونوں کا ہی نہیں پتا، اس لیے ہم قرآن کو ہی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ آج قرآن ہماری زندگیوں سے باہر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہماری کون سی چیز قرآنی ہے، بتائیں، کیا ہماری شخصیت، ہمارا اخلاق، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری گفتار، ہماری چال قرآنی ہے؟ نہیں، سب کچھ دنیاوی نفسانی ہے، کیونکہ ہم نے لا کو ہی نہیں سمجھا ابھی تک، کلمے کو ہی نہیں سمجھا۔ آپ سوچو ہمیں تو کلمے کا نہیں ابھی پتا، تو ابھی تو صراط المستقیم پہ جانا تھا، پھر اس کے بعد اسلام کے گھر میں داخل ہونا تھا، پھر اس کے بعد ہمیں مسلم بننا تھا، پھر اس کے بعد ہمیں متقی بننا تھا، پھر ہمیں مومن بننا تھا۔ جب ہم مومن بنتے نا پھر ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے چاہیے، اور ہم لا کے باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں نماز پڑھ لی، ہاتھ جمرے کر رہی، خوش ہو رہے تھے۔ حیرت نہیں ہے؟ سوچیں آپ ذرا کہ ابھی تو کلمے کا ہی سفر شروع نہیں کیا اور حج کا سفر کر کے واپس آ کے خوش ہو کے بتا رہی میں حج کر رہی، میں حاجی، میں بخشی، میں جنتی ہے۔ اور عملی طور پر دیکھیں ابھی لا کا ہی نہیں پتا کہ کون کون سی چیزوں پہ لا لاگو ہوتا ہے اور میں نے اس کو چھوڑنا ہے، زندگی سے نکالنا ہے۔ لا کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے اور پہلا قدم یعنی پہلا قدم اٹھایا نہیں ہے۔ یہ وہ حساب ہے کہ ایک بندہ نرسری جائے نا اور کہے میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، آپ مانو گے اس کی ڈگری کو؟ نہیں مانو گے، وہ فیک ہوگی پھر، کیونکہ جو بندہ نرسری نہیں کیا، آپ کہیں تو نے پہلا قدم نہیں اٹھایا تو یہ ڈگری کون سی دکھا رہی ہے تو؟ یہ تو پھر وہی ہے نا جو پاکستان میں ہوا ہے، جعلی فارم اور جعلی لکش ہے، وہ پھر فیک ہی ہوگی۔ تو یہ ہمارا حال ہے، ہماری عبادتیں اب آپ کو سمجھ آ رہی ہیں ہماری عبادتیں کیوں بے حیثیت، بے حضوری، بے کیفیت ہے؟ کیونکہ ہم نے ابھی پہلا قدم اٹھایا ہی نہیں ہے۔ لا کو سمجھا ہوتا پھر لا کو چھوڑا ہوتا، یہ نفس کشی ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
اللہ کہتا ہے پہلے نفس کو روک، لا والی چیزوں سے روک، پھر تو ہوگا قد افلح من تزکا۔ جب تیرا من پاک ہوگا پھر تو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کر، پھر تو صراط المستقیم پہ چل، پھر تو انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھ، پھر تو تقوی والے اعمال کر، پھر تو اسلام کے گھر میں جب رہے گا تو مسلمان بنے گا۔ اب آپ سوچو ہم کیا ہیں، اس لیے میں آپ کو روز کہتی ہوں ہم کیا ہیں، پہچانو۔ نام کے مسلمان لیکن حال کے، کال کے، اعمال کے ظالم، غافل، منافق، جاہل۔ جاہل کون ہوتا ہے؟ جسے لا الہ الا اللہ تو نہیں پتا۔ ہمیں پتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں پتا، یہی تو جہالت ہے۔ اب دیکھیں لا کا میں نے آپ کو ابھی میں نے یہ تھوڑے سا بتایا، میں زیادہ تفصیل نہیں بتا رہی کیونکہ اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں پورے قرآن سے میں آپ کو لا کا پورا نقشہ لا کے دکھاتی تو اسی میں 4 گھنٹے لگ جانے تھے۔ اس لیے میں نے آپ کو مختصر بتایا ہے کہ یہ جو 14 سپاروں تک ہم آئے ہیں نا، اس میں جو لا تھا اس کو ہم نے چھوڑا ہے نہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے الا اللہ۔ الا اللہ کیا ہے؟ 35 آیت سے اللہ الا اللہ بتا رہا ہے، حق سچ والے بنو، حق والے بنو، پہلے خود حق والے بنو۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ خود حق والے نہیں ہوتے لیکن سچے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حق والا وہ بندہ وہ ہوتا ہے جو قرآن کے راستے پر چلنے والا ہو، قرآن کی پیروی کرنے والا ہو، جو قرآن کے کہتے ہیں نا آیات پر عمل کرنے والا ہو، وہ حق والا ہوتا ہے۔ آیت 35 سے اللہ کہہ رہا ہے پہلے حق والے بنو، پھر سچ بولو، پھر دوسروں کو سچ کی تلقین کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، دوسروں کے حق نہ مارو، اور دوسروں کو دو تو پورا دو، بات سچی کرو چاہے تمہارے خلاف ہے، بات سچی کرو۔ پھر اللہ کہتا ہے علم حاصل کرو، ذکر والے، شکر والے، صبر والے، توکل والے بن جاؤ، عاجزی میں رہو۔ یہ سارا آیتوں سے میں نے لیا۔ 37 میں عاجزی میں رہو، 38 میں اللہ کہتا ہے برائی سے اپنے آپ کو ہر طرح کی بے حیائی سے بچاؤ، 39 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے اس پر عمل کرو۔ یہ پورا کلمہ ہے۔ دیکھیں یہ لا پہلا جو تھا 34 تک اللہ نے لا بتایا، 35 کے بعد اللہ تعالیٰ 35 سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے الا اللہ کیا ہے۔ حق والے بنو، سچ والے بنو، انصاف والے بنو، علم والے بنو، ذکر والے بنو، شکر والے بنو، صبر والے بنو، توکل والے بنو، عاجزی والے بنو، حدود والے بنو۔ یہ الا اللہ ہے۔ پھر اینڈ پہ دیکھیں 39 آیت میں اللہ کہتا ہے جو وحی نازل ہوئی ہے قرآن کی صورت میں اس کی پیروی کرو، یعنی محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے پورا کلمہ۔ آپ سوچو زبانی کلمہ پڑھنا کتنا آسان ہے، لیکن عملی طور پر کلمے کا وعدہ پورا کرنا، اس پورے کلمے پر عمل کرنا، اس کے لیے آپ کی پوری زندگی اس میں لگ جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ کی پیروی کرنے میں، کلمے کو کہتے ہیں نا نبھانے کے لیے پوری زندگی یہ مجاہدہ ہوتا ہے، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں مجاہدہ کس طرح کرنا ہے، تو اسی لیے اللہ پھر بار بار کہتا ہے صحبت میں بیٹھو، صحبت میں، انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ ہم نے قرآن کی آیات پر عمل کیسے کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ نہیں تو اللہ کہتا ہے پھر ہوگا کیا؟ نہیں تو پھر تم ملامت زدہ ہو جاؤ گے، جہنم میں ڈالے جاؤ گے اگر تم یہ کلمے کا سارا وعدہ عملی طور پر، کلمہ زبانی نہیں، کلمہ عملی طور پر مجاہدہ کر کے اللہ کا وعدہ، اللہ کا راستہ لے کے جب تک تم نہیں نبھاؤ گے نا، یہ تمہارا اللہ کو دیا ہوا معاہدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم اللہ کو یہ معاہدہ دے کے آئے، اوتھ دے کے آئے ہوئے ہیں، یا اللہ میں زندگی گزاروں گا، لا الہ کو چھوڑوں گا، الا اللہ پہ کھڑا رہوں گا، محمد رسول اللہ کی پیروی کروں گا۔ یہ اللہ کا ہمارا وعدہ اور معاہدہ ہوا ہے۔ آپ سوچو اگر ہم اللہ کا معاہدہ پورا نہیں کریں گے نا تو اللہ نے دیکھیں 39 آیت میں بتا دیا ہے کہ تم ذلیل بھی ہوگے اور جہنم میں بھی پھینکے جاؤ گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے جن کے دلوں میں کیا
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، دیکھیں کتنی ڈرنے والی یہ آیت ہے، جو منافق لوگ ہیں نا، من کے منافق، جو دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا کے مال و متاع سے انہوں نے دل لگایا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے ہم تم میں اور ان لوگوں میں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جن کے دلوں میں قرآن اور رحمان نہیں ہے نا، اللہ کہتا ہے میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک کر دیتا ہوں، کیا؟ حجاباً مستورا، ایک پردہ ڈال دیتا ہوں۔ جتنا مرضی آپ قرآن انہیں پڑھ پڑھ کے سناؤ، اللہ کہتا ہے جن کو اللہ سے ملاقات اور آخرت کا یقین نہیں ہے نا، یعنی جو ایمان والے نہیں ہیں، انہیں قرآن کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں اللہ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 47 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے رسول کی بے ادبی کرتے ہیں، جو رسول اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں، یعنی بے ادبی کیسے؟ جو قرآن کی پیروی نہیں کرتے، جو لوگ قرآن کی پیروی نہیں کرتے نا، اور جو رسول اللہ کی اسوہ حسنہ کی پیروی نہیں کرتے، یہ لوگ اللہ کہتا ہے جب یہ لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، جس نیت سے یہ سنتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ قرآن ہدایت کے لیے نہیں سن رہے ہوتے، یہ اس لیے سنتے ہیں جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی یہاں سے کوئی بات سنیں گے باہر جا کے اڑائیں گے کہ دیکھو کتنی عجیب باتیں یہ بتا رہا تھا، یہ جو باتیں بتا رہا ہے یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ہمارے فائدے کی ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں نا اکثر لوگ، یہ سارے ہدایت والے نہیں ہوتے۔ اللہ کہتا ہے کچھ اس میں فتنے والے بھی ہوتے ہیں۔ جب ظالم لوگ کہتے ہیں، باہر جا کے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کرنے جا رہے ہو جو رجلاً مسحورا، کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہے، اس کے دماغ پہ جادو ہوا ہوا ہے، یعنی اس کی باتوں کو نہ سنو، اس کی باتوں پر دھیان نہ دو، اس کی باتوں کی پیروی نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے اس طرح کے لوگ بھی دیکھو آپ کے پاس آتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، جن کو رحمان سے ملنے کی چاہت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہی تو لوگ ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں۔ آیت نمبر 53 میں دیکھیں اللہ بتا رہا ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ ایسی باتیں جو بہت پسندیدہ ہوں، ایسی باتیں میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلواتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں آپ لنک دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ شیطان صفت، شیطانی حسلت، جو کل میں نے آپ کو تفصیل سے بتائی سورۃ ہجر سے، اللہ کہتا ہے جو شیطانی فطرت، شیطانی حسلت، شیطانی عادت والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ حق والی جماعت میں بھی آ کے نا فتنہ ہی کرتے ہیں، حق والی جماعت میں بھی آ کے نا وہ فساد ہی کرتے ہیں، اور وہ باتوں کو کہتے ہیں نا غلط توڑ مروڑ کے، باتوں کو گھما پھرا کے بتاتے ہیں اور فساد کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ہے شیطان جو اس طرح آتا ہے اور بندوں کو حق کے رستے سے ہٹاتا بھی ہے، اور انہیں مقصد ہی بلا دیتا ہے کہ ہم کس لیے ملتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، لیکن سب لوگ آپس میں لڑنے لگ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے یہی تو شیطان کا کام ہوتا ہے کہ کوئی بات پکڑ کے اس کو بڑھانا اور اس کو اتنا کھینچنا کہ سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جائیں۔ دیکھیں اللہ وارن کر رہا ہے کہ بچوں ایسے لوگوں سے جو دلوں میں فساد ڈالتے ہیں، جو دلوں میں غلط فہمیاں ڈالتے ہیں، یہ شیطانی کام کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ، شیطان کھلا دشمن ہے، اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، تو جو لوگ اس شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو بیسیکلی ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ آگے دیکھیں آیت 60 میں اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں دیکھیں ایک ایسے درخت کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کہتا ہے جہنمیوں کا کھانا ہوگا، اور وہ درخت پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ دیکھیں یہ واحد ایک درخت ہے جس پر اللہ نے قرآن پاک میں لعنت کی ہے، اور یہ وہ درخت ہے اللہ کہتا ہے جہاں سے جہنمیوں کو زقوم
یہ زقوم کا درخت ہے جو جہنم کے درمیان میں ہوگا، یہ کھانا ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں فتنے اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ سوچ لیں آپ ذرا، آج فتنہ، کل زقوم کا کھانا۔ سوچ لیں، اللہ وارن کر رہا ہے، جیسے اللہ کہتے ہیں نا ہمیں جگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا میں سرکشی کرنے کا کیا فائدہ، آخر میں تجھ پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جو مہلت، صحت، ہمت، طاقت اللہ نے تجھے دی ہے، یہ تو قرآن کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف استعمال کرتا، فتنے اور فساد کی طرف نہ لگاتا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، پھر وہی جو کل ہم نے ذکر سنا تھا 61 سے، اللہ آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا اور جو شیطان نے نافرمانی کی تھی وہ واقعہ اللہ پھر بیان۔ دیکھو اللہ بار بار نصیحت کی کوئی نہ کوئی، اللہ کہتا ہے یاد رکھنا یہ کھلا دشمن ہے، یہ شیطان کئی روپ بدل کے آئے گا۔ دیکھیں ہم انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ سارے انسان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے من الجنۃ والناس، انسانوں میں ہی جنات ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ذرا نوٹ کریں، انسانوں میں ہی جنات ہوتے ہیں، جو ہوتے تو بظاہر انسان ہیں لیکن ان کے اندر جنات۔ جنات کو آپ نے نشانی سے پہچاننا ہے، جن کو آپ نے اس کا شکل نہیں آپ کو نظر آنی، لیکن جن کی اللہ نے نشانی بتائی ہے۔ جنات کا کام کیا ہوتا ہے؟ فتنے کرنا، فساد کرنا، غلط فہمیاں ڈالنا، بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، اپنی اوقات سے، حدود سے باہر نکل جانا، سب کو لڑانا شروع کر دینا۔ آپ سے سمجھ رہے ہو؟ یہ کل ہم نے سارا پڑھا تھا شیطانی لوگ کس فطرت کے ہوتے ہیں، ڈٹائی والے، ضدی، گھمنڈی، نافرمانی والے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی تو ہمیں بتا رہا ہے کہ جو یعنی شیطان نے اللہ کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا، اس نے کہا تھا میں اس مٹی کے بت کو، میں اس مٹی کے بت کو، یعنی وہ اپنی میں کو دیکھ رہا تھا، میں سجدہ کروں، میں جھکوں، میں کیوں اس کے آگے اپنا آپ کو جھکاؤں۔ تو اللہ کہتا ہے جو اپنی میں کو دیکھتا ہے نا وہی تو شیطان ہوتا ہے۔ میری عزت ہے، میرا روب، میرا درجہ، میرا مقام ہے، سب مجھے پیار کریں، سب مجھے میری عزت کریں۔ یہ جو میں والے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے یہ شیطانی فطرت والے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے شیطان نے اپنی میں کو دیکھا تھا اور پھر اس نے فساد کیا تھا۔ خاص طور پہ جو اپنی میں کو دیکھے نا کسی بڑے کے آگے، دیکھیں جب اللہ نے حکم دیا تھا شیطان کو کہ تم سجدے میں گر جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ، اس نے کہا تھا میں سجدہ کروں اس مٹی کے بت کو۔ وہ اپنی میں کو دیکھتا رہا۔ تو جو لوگ اپنی میں کو دیکھتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے وہی تو فسادی ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جب کوئی بڑا ہو آپ کے سامنے، کوئی بزرگ آپ کو کوئی بات کہہ دے، کوئی استاد آپ کو کوئی بات کہہ دے اور آپ اس کے آگے کھڑے ہو جاؤ، نہیں میں بہتر ہوں، مجھے صحیح پتہ ہے، میں صحیح ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ شیطان کو اس کی فطرت سے پہچاننا، اس کی شکل نہیں ہوگی، اس کی خصلت سے پہچاننا، کہ جب کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو سمجھ لو وہ اس وقت انسان نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ دیکھو اللہ کیسے، میں حیران ہوتی ہوں بار بار وہی بات کہ کوئی نہ کوئی نیا پہلو اللہ میں نشانی، کبھی اس کی کوئی عادت، کبھی اس کی حصلت، کبھی اس کی حرکت۔ اللہ کہتا ہے یہ عدو مبین ہے، اس سے بے خبر نہ ہونا، اس کے ہر روپ کو، ہر حرکت کو پہچان لو تاکہ تم پر یہ غلبہ نہ پائے، تاکہ تم اس کی وجہ سے کہیں اپنے مقصد سے نہ ہٹ جاؤ۔ یہ ایسا فتنہ ڈالے گا، ایسا فساد ڈالے گا کہ تمہیں اپنے مقصد سے ہٹا دے گا۔ اس لیے اللہ بار بار پہچان کروا رہا ہے۔ پھر دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ 62 آیت میں پھر سے اللہ بتا رہا ہے شیطان نہ صرف اس نے اللہ کی نافرمانی کی بلکہ اللہ کے آگے کھڑا ہو گیا، ڈٹائی سے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ تو نے اس کو فضیلت دی کیوں ہے آدم کو؟ یعنی اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ خالق ہے، مالک ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے میں انسان کو بشر بنا کے رسول بناؤں، میں جو مرضی کروں، اللہ کی مرضی۔ لیکن شیطان فطرت جو لوگ ہوتے ہیں نا، گستاخ، جو بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی اوقات اور حدود بھول جاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے شیطان اللہ سے کہتا ہے
کہ کہنے لگا دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک، دیکھیں اس کی ڈٹائی دیکھیں، کھڑا ہو کے اللہ کے ساتھ بحث کر رہا ہے کہ تجھے فضیلت تو مجھے دینی چاہیے تھی، میں تو آگ کا بنا ہوا اتنے نمازی، میں نمازیں پڑھتا ہوں۔ دیکھیں آج ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو نمازی ہے نا بڑا نیک ہے۔ شیطان نمازی نہیں تھا؟ یہ بتائیں ذرا، نمازی تھا کہ نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں جو نمازیں پڑھتا ہے وہ نیک ہے، میں آپ کو بتاؤں نمازیں پڑھنا نیکی کی دلیل نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں جو بڑا عبادت گزار ہے وہ نیک ہے، شیطان عبادت گزار نہیں تھا۔ یہی تو باتیں اللہ بتا رہا ہے۔ دیکھیں ہر دفعہ کوئی نئی بات اللہ بتاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے شیطان کے اندر مکر تھا، اس مکر کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا۔ اللہ کے آگے دیکھیں اللہ نے حکم دیا، ایک تو کی نافرمانی، اور پھر اس پر ڈٹائی دیکھیں، آگے سے اللہ کو سوال و جواب کر رہا ہے۔ اللہ کو آگے سے کہہ رہا ہے میں بہتر تھا، تو نے فضیلت اس کو کیوں دی؟ یعنی تو میری مان، اللہ کو استغفر اللہ ایک طرح سے کہہ رہا ہے مجھے بہتر پتا ہے کہ میں بہتر ہوں، تو نے اس مٹی کے کمتر اس بشر کو تو نے کہا سجدہ کر، تو نے اس کو بہتر کیوں؟ اللہ کے ساتھ بحث کر رہا ہے، اللہ کو بتا رہا ہے یہ کر یہ نہ کر ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں اس کی آگے دیکھیں اللہ اس کی مزید اندر کی کہتے ہیں نا حباست ہمیں دکھا رہا ہے۔ یہ ہیں شیطانی فطرت لوگ، ان کی نمازیں نہ دیکھنا، اللہ کہتا ہے ان کی نمازیں نہ دیکھنا، ان کی حسلت دیکھنا، ان کی عادتیں دیکھنا کہ وہ اپنے بڑے کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں۔ جس طرح شیطان نے اللہ کے ساتھ بحث بازی کی تھی نا، زبان درازی کی تھی نا، اسی طرح جو شیطانی فطرت والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں جس طرح کا شیطان نے کیا تھا۔ پھر اللہ کے ساتھ دیکھیں ڈٹائی کے ساتھ اللہ کو بتا رہا ہے کہ فضیلت تو مجھے دینی چاہیے تھی، میں اس کمتر کو سجدہ کیوں کروں؟ پھر آگے سے کہتا ہے مجھے ذرا مہلت دے نا تو تھوڑی سی، تو دیکھ پھر میں کرتا کیا ہوں۔ میں شیطان کہتا ہے مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ، یہ جو دو چار، یعنی اللہ کے ساتھ دیکھیں کس زبان میں بات کر رہا ہے، کس ٹون میں، طنزیہ انداز میں، جسے ہم کہتے ہیں نا طنزیہ انداز میں کہتا ہے یہ تھوڑے سے لوگوں کو ذرا چھوڑ کے باقی تو سب کو میں گمراہ۔ دیکھیں اللہ کے آگے کھڑا ہو کے، اللہ کے آگے دعویٰ، اور اللہ کے آگے کہتے ہیں نا دکھاوا، اور اللہ کے آگے اکڑ رہا ہے۔ کہتا ہے یہ تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کے نا، یہ جو چند ایک ہوں گے تیرے، میں تو تیری اولاد کی کہتا جڑ کاٹ دوں گا۔ یعنی اللہ کو دھمکا رہا ہے، استغفر اللہ کو دھمکا رہا ہے کہ میں ان سب کی میں جڑ ہی، اولاد آدم کی تو جڑ ہی کاٹ دوں گا۔ یہ ہوتی ہے شیطانی فطرت کہ آپ بے ادبی، گستاخی، ڈٹائی میں اس حد تک بڑھ جاؤ کہ آپ کہتے ہیں نا آپ کے اندر نہ کوئی عاجزی ہو، نہ زاری ہو، نہ مسکینی ہو، نہ فقیری ہو، نہ حضوری ہو۔ جب آپ کو کہتے ہیں نا ذرا سا آپ کو عزت نہیں ملی، یہ دیکھیں شیطان کو ذرا سی عزت نہیں ملی تھی نا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو عزت دے دی، آدم کو اللہ نے آگے کر دیا کہ سجدہ اس آدم کو ہوگا، تو شیطان کے اندر چونکہ منافقت تھی اس سے برداشت نہ ہوا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو عزت ملے، ہیں میرے ہوتے ہوئے اللہ آدم کو فضیلت دے رہا ہے، تو شیطان کی وہ جو کہتے ہیں حسلت باہر آ گئی۔ یہ اللہ بتا رہا ہے شیطانی لوگ ویسے تو ہوتے نمازی ہیں، دیکھیں اللہ کیا کچھ سمجھا رہا ہے، میں حیران ہوں۔ ویسے ہوتے نمازی ہیں، ویسے ہوتے فرما بردار ہیں، دیکھیں شیطان اللہ کا کتنا فرما بردار تھا کہ نہیں؟ ہر جگہ سجدے کر رہا تھا، ہر جگہ تسبیحاں کر رہا تھا، فرشتوں کو آگے اس نے لگایا ہوا تھا، سب کو سمجھاتا تھا اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ ایک ہے، اللہ کی تابع داری کرو۔ لیکن جب باری آئی کہ اللہ کی بارگاہ میں جب اس نے دیکھا میں تو ہر جگہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں تو سب کو بتا رہا تھا اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کو سجدے کرو، اللہ نے میری عزت کیوں نہیں بنائی؟ دیکھیں اندر بیماری کیا تھی اس کے، یہ ہے شیطانی بیماری۔ دیکھیں اللہ کیسے سمجھاتا ہے، اللہ کہتا ہے شیطانی فطرت لوگوں کی نمازیں نہ دیکھنا، ان کی تسبیحات نہ دیکھنا، ان کی فرما برداریاں نہ دیکھنا، ان کی دوڑیں نہ دیکھنا، بڑا دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں۔ دیکھیں شیطان بھی ہر کہتے ہیں آسمان پہ سجدے کرتا تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی آسمان کی جہاں اس نے سجدے نہیں کیے، سارے فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ لیکن دیکھیں اینڈ پہ جب ذرا سی اللہ نے اس کو کہتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں اس نے دیکھا میری عزت افضائی نہیں کی گئی، بشر کو عزت افضائی دے دی گئی ہے، میری فضیلت نہیں دی گئی، بشر کو فضیلت دے دی،
बस जी वो तो आपे से बाहर हो गया, उसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ है, मेरे होते किसी और की इज्जत। अल्लाह कहता है ये है शैतानी फितरत। देखें जरा, शैतान को पकड़ना कोई आसान है? कैसे अल्लाह ने पकड़ा फिर हैं? कब से देखें वो अपने अंदर कहते हैं ना लेके ये हबासत बैठा हुआ था, इबादतें भी कर रहा, तस्बीहां भी कर रहा, लेकिन अल्लाह ने ऐसा एक हुक्म दिया कि उसकी सारी मक्करबाजी, उसकी सारी बगावत, शरारत, हबासत बाहर आ गई। ये अल्लाह बता रहा है। ऐसे होते हैं शैतानी लोग, आम लोगों तो उनको पकड़ ही नहीं सकते। ये अल्लाह और अल्लाह वालों का काम होता है। ये पकड़े जाते हैं ना कहीं, तो या तो अल्लाह पकड़ सकता है शैतान को, या अल्लाह वाले पकड़ सकते हैं। क्योंकि आम लोग जो हैं वो शैतान की मकरबाजियां जो है ना, वो जो घुमाता है सबको, वो आम लोग उसको देख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। उसने तो सारे फरिश्ते बेचारे उससे डरते थे। आप समझ रहे हैं? देखो अल्लाह में किस किस तरह समझाता है कि ये शैतान की इस तरह की हरकतों से बचना। आगे देखिए अल्लाह मजीद बता रहा है 64 आयत में। शैतान अल्लाह फिर देखें, शैतान ने जब अल्लाह को एक तरह से अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह जिस तरह उसने धमकी दी ना, कहता है मैं सारी नस्ल इंसानी को ही जड़ ही काट के रख दूंगा। तो अल्लाह ने फिर क्या कहा था? अल्लाह ने कहा एक ऐलान सुन लो, जो तेरी पैरवी करेगा ना, जो तेरे पीछे तेरे पैर जो तेरे पीछे चलेगा ना, अल्लाह कहता है उन सब को मैं जहन्नुम में गिराऊंगा। फिर जैसा तुझे अजर मिलेगा ना, जो तूने किया है, जो तेरी सजा है, वही तेरे पीछे आने वालों की भी सजा होगी। तो फिर आगे देखें अल्लाह ताला बता रहा है, अब अल्लाह खुद बता रहा है। देखिए शैतान ने तो कहा था मैं नस्ल तेरी सारी इंसानी जो है तबाह कर दूंगा। अब अल्लाह खुद बता रहा है, देखो शैतान के मकर ऐसे ऐसे होंगे। अल्लाह कहता है ये अपनी आवाज से, मैं हैरान थी, यानी बंदा शौक में चला जाता है कि अल्लाह क्या कुछ बता रहा है। फितरत बता रहा है, उनके कर्तव्य बता रहा है, कैसे रो रो के कैसे वो लोगों को कन्विंस करेंगे। देखिए अल्लाह कह रहा है अपनी आवाज से उन जिसको बहका सकेगा अपनी आवाज से बहकाएगा, रोने वाला लहजा बनाएगा, हमदर्दी वाला लहजा बनाएगा। हाय आपको हो गया ये तो वाकई बड़ा मजलूम बंदा है, ये तो वाकई बड़ा नेक है। अल्लाह कहता है आवाज से, देखिए अल्लाह ने अल्फाज अल्लाह ताला ने बयान किया हुआ है, आवाज से बहकाएगा। फिर अल्लाह कहता है उन पर अपने सवारों और प्यादों को चढ़ाएगा। अल्लाह कहता है तुम्हारे यानी लोगों को साथ मिलाकर सवार तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालेगा, सवारों और प्यादों। अल्लाह कहता है अपने यानी जत्थे बना के ना, जत्थे बनाकर तुम पर हमलावर होगा। और इनके फिर अल्लाह कहता है वो ये कोशिश करेगा कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद, यानी जो तुमने कमाया है, जो तुमने बनाया है, उसको गुमराह कर दे, उसको तेरे खिलाफ कर दे। ये शैतानी फितरत लोगों की देखे, घरों में शैतान घुसे हुए हैं, आपको नजर आ रहा है शैतान क्या कुछ करता है। आवाजों से तस्वे बहा के, आवाज़ों में हमदर्दी और नरमी पैदा करके, और फिर दूसरों को साथ मिला के सवार हो जाना किसी के सर के ऊपर। फिर अल्लाह कहता है तुम प्यादे, फिर अपने ग्रोह बना के फिर तुम्हारे ऊपर हमलावर होना, प्रेशराइज करना। फिर अल्लाह कहता है अब तुम्हारी माल और तुम्हारी औलाद में से शरीक बनाता है, फिर तुम्हारी औलाद को तुम्हारे खिलाफ कर देता है, तुम्हारी बनी बनाई कोशिश को बर्बाद कर देता है। और फिर अल्लाह कहता है शैतान उनसे जो वादे करता है, झूठे वादे करता है। शैतान कहता है मैं सही कह रहा हूं, मेरी बात का यकीन करो, झूठी कस्में उठाता है। आदम अलैहिस्सलाम को भी आपको याद है शैतान ने झूठी कसम उठा के जन्नत से निकलवाया था। उनसे झूठी कसम, हमसे झूठे वादे हैं। और ऐसे अल्लाह कहता है आवाज, मैं तो हैरान हूं कि अल्लाह देखो क्या क्या बातों का जिक्र कर रहा है। अल्लाह कहता है ये चीजें शैतान के हरबे हैं, ये इसके हथियार हैं, आवाजें और लोग। और कहते हैं ना अपना आप को कहते हैं ना तुम्हारे हमदर्दी हासिल करना, तुम्हारे सामने इस तरह पेश करना कि तुम तो कहते हैं ना बंदा यकीन कर ले किसी का। इस तरह अल्लाह कहता है तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद में वो हिस्सा ले लेगा। जो वक्त तुम अपनी औलाद को दे सकते थे तुम उसको देने लग जाओगे, या जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकते थे वो तुम उस पर खर्च करना शुरू हो जाओगे। इस तरह शैतान अल्लाह कहता है और फिर तुम्हें झूठे वादे देगा। लेकिन याद रखो ये
ساری حرکتیں، یہ ساری کرتوتیں، یہ سارے اس کے جو اللہ کہتا ہے نا وعدے ہیں، سب جھوٹے، یہ مکر و فریب کا پورا جال ہے اس کا، اللہ کہتا ہے غرورا، یہ دھوکے کا جال وہ تمہارے ارد گرد بنتا ہے، اور جیسے مکڑی کا جالا جو ہوتا ہے نا، مکڑی کا وہ جو جالا ہوتا ہے، یہ تمہیں مکر و فریب کے جال میں پورا پھنسا لیتا ہے، پورے کا پورا، تمہیں نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا، تمہیں لگتا ہے اس سے زیادہ اچھا بندہ ہی کوئی نہیں، اس سے زیادہ مظلوم بندہ ہی کوئی نہیں، اس سے زیادہ لاچار بندہ ہی کوئی نہیں، اللہ کہتا ہے ہر طریقے سے وہ تمہیں ٹریپ کر لے گا۔